یہ سب لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے، کچھ نصابی، کچھ اپنا آیت کے ساتھ تھا، مگر میرے پاس ان سب کے بارے میں دو دو لائنیں ورق یادوں کے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. مثلا میرا جی کے حوالے سے گفتگو تو آپ نے بہت اچھی کی، لیکن حلقہ باب ذوق میں ان کا دن منایا جاتا تھا اور انہیں جے جے ونتی پسند تھا، تو جے جے ونتی سنانے کے لیے نیرہ نور اس زمانے میں گانا سیکھ رہی تھی، تو اس کو لے کے آتے تھے فرس اسرار اور وہ آ کے جے جے ونتی سناتے تھے. تو یہ ان کے زمانے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ان کا گھر بھی دیکھا تھا اور ان کے سب بھائیوں خاندان سے ملاقات تھی، لیکن اختر الایمان نے ان کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ تھے اور ان کے اسپتال میں تھے کیونکہ بہت سی چیزیں ہو چکی تھی، ان کو کئی امراض تھے، تو آخری دنوں میں وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو آخری دم تک وہ ساتھ رہے تھے. تو اس کا احوال انہوں نے لکھ بھی دیا ہے. بالکل بالکل. ہاں، یہ اس میں ہے. یہاں تک میرا جی کے اوپر ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نے ایک پروگرام پیش کیا تھا اور اس میں ناہید اختر نے ان کا ایک گیت گایا تھا جو مجھے اب تک یاد آیا، کبھی نین ہنسیں کبھی نینن بیچ ہنسے کجرا. اختر الایمان نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد دوسرا اس کے اوپر ہم نے بات کیا فیض صاحب پہ. فیض صاحب پہ تو بات کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو کچھ بات کی انعام ندیم نے، اس نے اپنے آپ کو پہلی کتابوں سے آگے جانے نہیں دیا. شاید چھوٹا مضمون لکھا تھا اس لیے، لیکن فلسطین جو آج کل سب سے اہم موضوع ہے، اس کے اوپر بیروت پر اور فلسطین پر اور بچے کی لوری، یہ سب فیض صاحب کی اتنی بڑی تخلیقات ہے. اور جب اگر ہم پوچھتے تھے فیض صاحب سے کہ یہ آپ نے کب لکھا اور یہ آپ نے کب لکھا، تو میں ایک فقرے میں بتا دوں کہ وہ کہتے تھے بھئی اس ملک کے حالات ہی نہیں بدلتے، ہم جو لکھتے ہیں وہ سب کے سب یہی لگتا ہے کہ ہم نے آج ہی لکھا ہے. تو یہ ان کے ساتھ زندگی کا دوسرا واقعہ پہلی آتی ہے. اچھا، پھر ماسکو کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بہت ساری ترجمے بھی کیے وہ بھی بہت اہم ہیں. اور آخری بات فیض صاحب کے بارے میں یہ کہ ہم اشک آباد میں تھے اور وہاں سجاد ظہیر صاحب کے ہمارے ساتھ گئے تھے، ان کے انتقال کی خبر آئی تو فیض صاحب ماسکو گئے، ان کا باڈی لے کے دلی گئے اور ان کو دفنانے کے بعد واپس آئے تھے. اور وہاں پاکستان کی نمائندگی بھی انہوں نے کی، یہ کہہ کے کی کہ میں پاکستانی نمائندہ ہوں اور میں ترقی پسند تحریک کے بانی اس کو دفن کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ ترقی پسند تحریک کی جو باتیں ہیں وہ اختر الایمان اور ان سب کے ساتھ جو سب سے اہم بات آتی ہے وہ اپنے راشد صاحب کی ہے. راشد صاحب نے اپنی پہلی دو کتابیں جو تھیں اس پہ ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ اے میری ہم رقص، ہم مجھ کو تھام لے، یہ کہاں سے آئیڈیا لیا ہے، باہر گئے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی آئیڈیا لیا ہوگا. لیکن جب ان کی کتاب لامساوی انسان آئی اور وہ پاکستان آئے اور اس کو انیس ناگی نے مرتب کر کے شائع کیا تھا، تو ہم سب نے جو اس زمانے کے ترقی پسند اور نئے شاعر تھے سب نے اس کتاب کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ یہ کہ سچ بتاؤں میں نے ان سے خود پوچھا، میں نے کہا میں نے پڑھی آپ کی نظم ابو لہب کی دلہن جو آئی، ابو لہب کون تھا؟ میں نے قرآن شریف میں اس کا حوالہ نہیں پڑھا تھا. پھر انہوں نے اس کی پوری کہانی سنائی اور پھر اس کے طرح سے یہ چیزیں ہوئی کر کے. جب آپ بات کرتے ہیں عزیز حامد مدنی کی، بہت سنجیدہ آدمی تھے، بہت مشکل گفتگو کرتے تھے، بڑے رک کے تھوڑا تھوڑا بولتے تھے. لیکن جب اقبال بانو نے ان کی غزل گائی دریا محبتوں کے جو بہتے تھے تھم گئے، تو واقعی وہ تھم گئے تھے کہ شعر کہنے سے. اور پھر انہوں نے 2-3 غزلیں اس کے بعد ضرور کہیں، ورنہ وہ نظم کے بنیادی طور پر شاعر تھے.